حضرت محمد نے اپنے نام کی قسم کھا کر فرمایا، جس گھر میں جمعرات کو اس نام کا وظیفہ ہوگا اس گھر سے دولت قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حدیث سے پاک کی روشنی میں ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ مالی پریشانیوں، روزگار اور کاروبار کی پریشانیوں سے نجات پا سکیں گے۔ آج کے اس بے روزگاری کے دور میں یہ وظیفہ سب کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک روزمرہ زندگی کے مسائل سے منسلک قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں۔ ناظرین، ہمارے بتائے ہوئے وظائف نے ہمارے بہت سے چاہنے والے کے بڑے بڑے مسائل اللہ کے فضل سے حل کیے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے اسی طرح کا ایک انتہائی مجرب اور قرآنی وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ جمعرات کا وظیفہ شیئر کریں گے۔ نماز کے بعد تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھیں، خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی، ہر خزانے کی چابی مل جائے گی، فقیر بھی بادشاہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ دولت کے بادشاہ بن جائیں گے۔ دولت کے ہر خزانے کی چابی چاہتے ہیں، دولت کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، قسمت کو سورج کی طرح چمکانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو جمعرات والے دن نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جتنے جمعرات یہ عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے گا، زندگی بھر انشاءاللہ رزق و دولت بڑھتی رہے گی اور برکت بھی بڑھتی رہے گی۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمایا۔ محترم ناظرین، ہمارا مذہب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہمیں قرآن و حدیث کی صورت میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے بارے میں ہمیں تعلیمات نہ دی گئی ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بھی سیکھا، چاہے حالات خوشی کے تھے یا پریشانی کے۔ صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی یا حالات کا سامنا ہوتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع فرماتے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعمال کے ذریعے بتاتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعمال کی تعلیم دی، بجائے اس کے کہ ظاہری اسباب کی طرف راغب کر دے۔ تو ناظرین، جو قرآنی وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فقر و فاقہ سے بچنے، رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورت پڑھا کریں۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹیوں کو تاکید کرنے کے حوالے سے حافظ ابن کثیر عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو اس بیماری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی عیادت کی اور فرمایا کہ آپ کو کیا شکایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا آپ کے لیے کسی طبیب یا حکیم کو بلاؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے بیمار کر دیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کچھ مال وغیرہ آپ کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مال وغیرہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقے کی محتاجی کا ڈر ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے تو اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ حافظ بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے راوی ابو ذبیحہ سے نقل کیا کہ وہ سورۃ واقعہ کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی بلا ناغہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سورۃ واقعہ کو سورۃ غنی بھی کہتے ہیں، اس سے آدمی کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ پیارے، تلاوت قرآن کی فضیلت سے تو آپ سب لوگ ہی واقف ہوں گے کہ تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر خوش ہوتی ہے اور اپنے بندے کو برکات نصیب فرماتی ہے۔ اگرچہ یہ وظیفہ اپنے دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کو تلاوت کا بھی مستقل ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ واقعہ کو خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس سورت کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس وظیفے کو نہ صرف ایک ہی شخص کو کرنا چاہیے بلکہ گھر کے تمام افراد کو روزانہ اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سورت کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنے کی تاکید آئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان کسی وجہ سے تلاوت نہ کر سکیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کی تلاوت سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، البتہ اتنا خیال ضرور کرنا ہے کہ اس کو روزانہ بلا ناغہ پڑھتے رہنا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے اس سورت کو تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورت سے اللہ تعالیٰ تمام معاشی پریشانیاں، رزق کی پریشانیاں اور قرض کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں، لیکن ہماری آپ کو یہ تجویز ہے کہ اس کو غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھا جائے، دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاس حاضر ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی بھی وظیفہ اس صورت میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے اگر اس کو روزانہ ایک وقت متعین کر کے پڑھا جائے۔ ایک اور بات بھی جو واضح کرنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے وظائف کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کے انعامات میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ اس طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی تسبیح کا راز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آئے جائے گی کہ آپ سے دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دولت کے لیے سب وظائف سے بہترین وظیفہ میں نے خود بھی کیا تھا۔ ویسے تو سارے وظائف بہت پیارے ہیں، بہت مبارک ہیں، کیونکہ سارے وظائف میں قرآن پاک کی سورت مبارکہ کے وظائف ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے مبارک ناموں کے وظائف ہیں، لیکن یہ وظیفہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے دولت اس کے پاس اتنی آئی ہے کہ لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ اس کی قسمت ایک دم چمک اٹھی ہے، اتنی زیادہ اس کے پاس دولت آ گئی تھی۔ اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے، اللہ پاک کے ان مبارک ناموں میں اتنی طاقت ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور میرے بھائیوں، پھر جو بندہ یہ عمل کرتا ہے دنیا کی دولت سے، دنیا کے رزق سے اللہ پاک اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ صرف جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور اس کو کر لینا ہے، اور میں اگر کہوں کہ بد قسمت ہوگا وہ شخص جو اس عمل کو چھوڑ دے گا، کیونکہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت مبارک تسبیح ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ جب بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے، کوئی بھی جمعرات ہو، آپ اس دن یہ وظیفہ کر لیں، لیکن جمعرات کا دن ہونا چاہیے، اور جو لوگ جمعرات کو یہ عمل کر لیں گے وہ بھی خود دیکھیں گے کہ دولت ان پر کس طرح برس رہی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے ان میں ایک نعمت دولت بھی ہے، اور اگر میں کہوں کہ مال و دولت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ہاں، اگر اس دولت کو صحیح راستے پر اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے تو پھر اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر آپ نے ضرور ادا کر لینا ہے۔ اور جو بھی رقم ہوتی ہے، جو بھی پیسہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔
یعنی کہ اللہ کی مخلوق پر جن کا کوئی بھی نہیں ہے ان کو دیا جائے۔ بے شک اللہ پاک ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، جمعرات کے دن آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں۔ آپ نے جمعرات والے دن 300 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور سورۃ واقعہ کا معمول بنا لینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین اسے بھاری نہیں، اس کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود بھی اس قرآنی وظیفے سے مستفید ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے تاکہ اس پریشانیوں سے لبریز دور میں اس وظیفے سے استفادہ کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔